اللہ نے ہمیں صرف مانگنا نہیں سکھایا بلکہ مانگنے کے آداب بھی سکھائے کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنے سے پہلے اپنے دل کو میرے غیر سے خالی کرو، ہر طرف سے نگاہیں ہٹاؤ، جس کی نگاہ کہیں اٹکی ہوئی نہ ہو، کسی پہ جمی ہوئی نہ ہو، کسی کی طرف نہ اٹھ رہی ہو، اس کی دعا اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، لیکن دعا تو کرتے ہیں بطور فارملٹی کے، ایسے ہی بس عادت پڑی ہوئی ہے نا دعا مانگنے کی، دعا کر لیتے ہیں۔ اصل ہمارا دل دنیا داروں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے دل کے ساتھ، دنیا داروں کے پاس بھاگیں گے دل کے ساتھ، لیکن دعا مانگیں گے زبان سے، اس دعا کی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے، یہ دعا تو یہی گھومتی رہتی ہے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہر طرف سے کٹ جائیں، صرف اللہ۔ یہ توحید صرف نماز میں نہیں ہے، صرف سجدے میں نہیں ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، نہیں، دعا بھی صرف اللہ سے کرنی ہے، امید بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، مانگنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سجدہ اللہ کو کرنا ہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کرنا، کسی مورتی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، صرف یہ ممنوع نہیں ہے۔ توحید صرف سجدے میں نہیں ہے، توحید امید میں بھی ہے، توحید محبت میں بھی ہے، توحید اتباع میں بھی ہے، توحید اطاعت میں بھی ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ محبت میں بھی توحید ہے، دعا میں بھی توحید ہے، مانگنے میں بھی توحید ہے، امید لگانے میں بھی توحید ہے، صرف ایک سے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، یہ بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے تھے، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، بنو امیہ کا بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ تھا وہ، کتنا طاقتور آدمی ہوگا، وہ بھی بیت اللہ میں آیا ہوا تھا۔ جب ان کو بتایا گیا نا کہ یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، سالم ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو وہ بیٹھ گیا وہاں پہ۔ جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو وہ حاضر خدمت ہوا کہ حضرت وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں، کوئی آپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، میں اس کو پورا کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ والوں کی خدمت کروں۔ تو حضرت سالم فرمانے لگے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ان کا اچھا جی ٹھیک ہے۔ سنتے ہی وہ جا کر بیت اللہ کے دروازے پہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت لمبی نفلیں پڑھ کے جب فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو دروازے پہ پھر بادشاہ سلامت، بادشاہ کھڑا ہوا ہے، صدر نہیں، صدر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، بادشاہ تو آل نال ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی ایک ملک کا نہیں، سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ جس میں سینکڑوں ملک ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلے نا تو کہا حضرت اب تو آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، اب مجھے کوئی بتا دیں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر لوں، آپ کی خدمت کر لوں۔ تو فرمایا دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ پہلے یہ واضح کرو، دنیا کی پوری کرو گے یا آخرت کی؟ کہا جی آخرت کی تو میں کہاں کر سکتا ہوں، آخرت کی تو اللہ کریں گے، میں تو دنیا کی کر سکتا ہوں۔ فرمایا دنیا کی جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے ہم نے اس سے بھی کبھی اس گلی اور سڑی اور گندی اور غلیظ دنیا کو نہیں مانگا، تو تجھ سے کیوں مانگیں گے بھائی؟ اس کو توحید کہتے ہیں۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، توحید
صرف سجدے میں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے امت مسلمہ کو آج، یہ غلط فہمی ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی موحد ہیں، یعنی ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، کسی مندر میں نہیں جاتے، کسی قبر کے سامنے نہیں سجدہ کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم تو موحد ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف سجدے میں توحید نہیں ہوتی، محبت میں بھی توحید ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کتنے بت بڑے پڑے ہیں، کتنے بت بٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی مندر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل خود مندر بنا ہوا ہے۔ کہاں کہاں امیدیں اٹکائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں امیدیں اٹکائی ہوئی ہیں۔ کسی نے حکومت سے امیدیں اٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی دکان سے امیدیں اٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی اولاد سے امیدیں اٹکائی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کی شان، جو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے امید لگاتا ہے نا، اللہ اس کو اسی کے ذریعے سے نا امید کرتا ہے، وہیں سے چوٹیں کھاتا ہے وہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جہاں سے امید لگائیں گے وہیں سے چوٹ کھائیں گے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ اگر اللہ یہ نہ کرے تو بندے تو اللہ کو چھوڑ ہی دیں، بندے تو اللہ کو چھوڑ ہی دیں، وہیں سے چوٹ کھائے گا جہاں امید لگائے گا۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ کسی سے امید نہ ہو، اے اللہ تو کرے گا، تو کرے گا، تیرے غیر سے نہیں ہوگا، تو کرے گا۔ ایک دعا کے آداب میں سے یہ ہے کسی سے امید نہ ہو، اور دوسرا دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا کرنے بیٹھیں نا، جب آپ دعا کرنے بیٹھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پتہ نہیں ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، نہیں، یوں سمجھیں گویا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ اور جیسے کسی انسان کو اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں نا، اپنے احوال سناتے ہیں، اپنے سب سے زیادہ ہمدرد کو، دنیا میں اگر کوئی کسی کا ہمدرد ہے ایک ماں ہے۔ ماں ایک ایسی ہمدرد ہستی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھ لیں، جن کی زندہ ہیں وہ اس کی قدر جان ہی نہیں سکتے، ان کی قدر دنیا سے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ یہ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر زندگی میں آتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، مرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ اللہ پاک سے ایسے باتیں کریں جیسے آپ کسی انتہائی ہمدرد، انتہائی خیر خواہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ایسے یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ نہ سوچیں، یہ نہ سوچیں، دل کھول کے اللہ کو سنائیں، اپنا سارا پیٹ کھول کے اللہ کو دکھائیں کہ میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے حال کا تو تجھے پتہ ہی ہے۔ لوگوں سے تو چھپانا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں سے تو اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپانا چاہیے، اللہ کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھنا چاہیے۔ اس لیے دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے، دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے نماز سیکھی جاتی ہے، تقریر کرنا سیکھا جاتا ہے، دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور ہمیں دعا میں بھی اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ جیسے ہم نماز میں حضور کی پیروی کرتے ہیں، حضور نے پہلے قیام کیا ہے، پھر رکوع کیا ہے، پھر سجدہ کیا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب آپ 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے تھے تو اتحیات پڑھتے تھے، تو ہم بھی اتحیات پڑھتے ہیں آپ کی پیروی میں۔ اسی طرح دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور سیکھنی ہے حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضور نے دعا کیسے مانگی ہے، میں آپ کو حضور کی ایک دعا سناتا ہوں، آپ اس میں غور کریں کہ ہمارے نبی نے اللہ سے کیسے مانگا ہے، ہمارے نبی نے اللہ سے کیسے مانگا ہے۔ اس سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور کی خود کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی خود کی ویلیو کیا ہے، آپ کی خود کی شان کیا ہے، کتنے اونچے ہیں آپ، کتنے اونچے ہیں آپ۔ جب آپ روتے تھے نا، دعا میں روتے تھے، تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ میرے نبی کو جا کے چپ کراؤ، اتنا نہ رو، اتنا نہ رو۔
ہم نے سن لی آپ کی بات، آپ روئیں نہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، آپ روئیں نہیں۔ یہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ حضور کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اس سے شان کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بنایا کلیم اللہ اور محمد علیہ السلام کو بنایا حبیب اللہ، اے اللہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ اس کو واضح فرمائیں، کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ جیسے دنیاوی عہدوں میں فرق ہوتا ہے نا، تو نبوت کے درجات میں بھی فرق ہے، مگر اس کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، اے اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی کی محنتیں اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، سب کچھ کرے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں کہ خود اللہ جس کو راضی کرے۔ کلیم راضی کرے گا اللہ کو، اور حبیب کو راضی کون کرے گا؟ خود اللہ۔ الکلیم من یعمل برضا مولاه، کلیم وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے، اور حبیب وہ ہے کہ جسے خود خدا راضی کرے۔ کلیم اللہ کو منا رہا ہے، رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مجاہدے کر رہا ہے، اس لیے اللہ میاں آپ راضی ہو جائیں۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ اللہ دھڑا دھڑ آیتیں اتار رہے ہیں، جبریل کو اتار رہے ہیں، پھر اتار رہے ہیں، پھر اتار رہے ہیں، پھر اتار رہے ہیں، کیوں؟ میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں نا، اب آپ خاموش ہو جائیں نا، بس ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ایسے دعا کرتے تھے، ایسے دعا کرتے تھے جیسے کوئی انتہائی گناہگار دعا کر رہا ہو۔ اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو حاجی کو عرفات میں مانگنی چاہیے، حاجی کو عرفات میں مانگنی چاہیے، بڑی عجیب دعا ہے۔ اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ آپ میری آواز تو سن رہے ہیں نا، انداز تو دیکھیں حضور کی دعا کا، لہجہ، الفاظ غور تو کریں۔ اللہم انک تسمع کلامی، اللہ میاں آپ میری آواز تو سن رہے ہیں نا، وترا مکانی، اور مجھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کے دو ترجمے، وترا مکانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ایک ترجمہ، اور دوسرا وترا مکانی مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ میں کتنا گرا پڑا ہوں، میری ویلیو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وترا مکانی میری ویلیو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کیا ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ آپ کو میری تنہائیوں کا بھی پتہ ہے اور آپ کو میری محفلوں کا بھی پتہ ہے، ساری برائیاں آپ کے سامنے، آپ سے کچھ چھپا، آپ سے میں کچھ چھپا تھوڑی سکتا ہوں۔ وتعلم سری وعلانیتی، آپ کو میری تنہائیوں کا بھی پتہ ہے، اے اللہ آپ کو میری محفلوں کا بھی پتہ ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، سب آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہو گئی، یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو سننے والا، تو دیکھنے والا، تو جاننے والا، تنہائیوں سے بھی واقف، محفلوں سے بھی واقف، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، سب کچھ تیرے سامنے کھلا ہوا اور آیا۔ آگے پھر اپنی کمزوری، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، میں بڑا پریشان ہوں، انا البائس میں بڑا پریشان ہوں، الفقیر اور میں فقیر ہوں، بھکاری ہوں، مانگنے والا ہوں تیرے در کا، المستغیث المستجیر، اے اللہ میں یہ جھولی لے کر تیرے پاس آیا ہوں، میری مدد کر، المستجیر، اور میں بھاگ کے آیا ہوں تیری پناہ میں چھپنے کے لیے، المستجیر میں تیری پناہ میں چھپنے آیا ہوں، الوجل المشفق میں ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں،
المقر المعترف بذنبی، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا انکار نہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں تو صحیح حضور کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری دعا ہے۔ اس پہ تھوڑی فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی مسائل حل ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی نصرت اترتی ہے، اس پہ تھوڑی مدد آتی ہے۔ دعا بڑا طاقتور عمل ہے، بشرطے کہ ہم اسے سیکھیں، اللہ سے مانگنا ہمیں آ جائے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ پاک کے سامنے کھل کے بات کریں، ایسے کریں جیسے بچہ اپنی ماں سے کھل کے بات کرتا ہے، اندر باہر کی ساری باتیں کھول کے اللہ کے سامنے رکھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندہ مان تو رہا ہے نا، مان تو رہا ہے، انکار تو نہیں کر رہا، چلو تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا، مان تو رہا ہے نا، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو بھائی اور دوستو، آج دعا ختم ہو گئی، دعا چھوڑی دی مسلمانوں نے، دعا مانگنا چھوڑی دی۔ عمرے پہ جاتے ہیں تو شیخ سدیس کے ساتھ لمبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، باقی اپنے ہاں دعا کا ماحول نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بھی ہر ساتھی کم از کم 10 منٹ سے تو دعا شروع کر لے۔ کسی نے شروع کر لی ہے دعا؟ کن کن نے شروع کیا؟ ہاتھ کے اشارے سے تو بتا دیں، شروع کر لی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ بس ہماری بخشش کے لیے یہ بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اللہ سے جی لگا کے مانگا کریں، جی لگا کے مانگا کریں، اکتائیں نہیں۔ اچھا پتہ ہے کیا، یہ جو دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا نا، اس کی وجہ عرض کروں، اس کی وجہ بتاؤں؟ دعا مانگنے کو کب دل نہیں کرتا بتاؤں؟ دعا مانگنے کو اس وقت دل نہیں کرتا جب آدمی کی نگاہ ناپاک ہو۔ آپ 1000 عمرے کر لیں، 1000 حج کر لیں، لیکن عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، حرام دیکھنا نہیں چھوڑیں گے تو دعا مانگنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ لکھوا کر لے لیں، کبھی بھی نہیں کرے گا دل۔ ایک دن، صرف ایک دن، صبح سے لے کے شام تک آپ یوں رہنے کی مشق کر لیں، یوں گردن کو جھکا کے رکھنے کی مشق کر لیں، رات کو آپ کو رونے کو دل کرے گا، سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرے گا، لمبی دعائیں کرنے کو دل کرے گا۔ آپ کا دل کرے گا دعا منہ پہ ہاتھ پھیروں ہی نہیں، مانگتا ہی رہوں۔ عجیب بات ہے، پچھلی دفعہ یہاں بیان ہوا نا، تو یہ بیان ساتھی یہ سنواتے ہیں پنجاب میں ساتھیوں کو، تو مجھے پنجاب سے پچھلی دفعہ عشاء کے بعد بیان ہوا تھا، تو فجر کے بعد پنجاب سے مجھے میسج آیا ایک ساتھی کا، کہنے لگے میری خالہ نے کہا کہ آپ مولوی صاحب کو میسج کر کے یہ بات بتائیں۔ میری خالہ نے، اس کی خالہ نے کہا کہ آپ مولوی صاحب کو یہ میسج کر کے بتائیں۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا، آپ نے جب دعا کی بات کی نا، تو پہلے تو ہم دعا مانگتے نہیں تھے صحیح طریقے سے، لیکن اس کے بعد میں نے عزم کیا کہ اب میں نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کہا تھا 10 منٹ سے شروع کریں، تو میں یہاں سے فارغ ہو کے، بیان سے فارغ ہو کے میں بیٹھ گئی دعا مانگنے کے لیے۔ بس جب میں بیٹھی نا اللہ کے سامنے، مانگتی رہی، جب گھڑی کو دیکھا تو 40 منٹ ہو گئے تھے۔ یہ ابھی پچھلے بیان کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اس نے مجھے یہ میسج لکھا موبائل میں۔ میں نے کہا بیان وصول ہو گیا بھائی، بیان وصول ہو گیا الحمدللہ۔ ایک نے بھی 40 منٹ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اپنے آپ کو اللہ پاک کا فقیر ثابت کر لیا تو وصولی ہو گئی، مقصود حاصل ہو گیا۔ میرے دوستو، جب تک ہم اللہ پاک کے فقیر نہیں بنیں گے تب تک ہمیں بہت ساروں کا فقیر بن کر رہنا پڑے گا۔
آپ ایک کے فقیر بن جائیں، ایک کے فقیر بن جائیں، اللہ سب سے بے نیاز کر دے گا، سب سے بے نیاز کر دے گا، سب کا ڈر دل سے نکل جائے گا، سب کی امیدیں دل سے نکل جائیں گی، براہ راست اللہ آپ کے کام کرے گا، براہ راست کرے گا۔ آپ ڈٹ کے مانگنا شروع کریں۔ جب بندہ ڈٹ کے اللہ پاک سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی بیچ میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں میں خود ہی اس کا کر لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، ان کو پھینک دیا گیا ہے، اب وہ آگ میں گرنے والے چند سیکنڈوں میں فرشتوں نے آ کے کہا ابراہیم ہمارے لائق کی خدمت ہو تو ہمیں بتاؤ، کہا نہیں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کے کہا ابراہیم میرے لائق کو خدمت ہو تو بتاؤ، ہوا کا فرشتہ اور پانی کا فرشتہ۔ ہوا کے فرشتے نے کہا آپ اشارہ کر دیں میں ایسی آندھی چلاؤں گا کہ یہ ہوا ہی اڑ جائے گی۔ پانی والے نے کہا ایسی بارش برساؤں گا آگ ہی بجھ جائے گی۔ تو دونوں سے کہا اما الیکما فلا و اما الی اللہ فبلا، ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے۔